کچھ شریف کی رجبی شریف کی یہ جو محفل پاک ہے، سبحان اللہ، میں نے جو بانیان نے فہرست مرتب کی ہے اسے دیکھا ہے، اس فہرست میں مجھے نظر آیا کہ سب سے کم پڑھا لکھا، سب سے زیادہ نااہل نالائق، بالکل نکما، جو شاید کسی کام کا نہیں ہے، اپنے بزرگوں کی سفید چادر پر ایک بدنما داغ کھیلا ہوا جس کی کوئی اوقات نہیں ہے، وہ مجھے اپنی ہی ذات نظر آئی۔ اور حضرت صاحب کے جو آخری لمحات میں نے سنے ہیں، آپ یقین کریں کہ یہ معراج سنا کر نہیں گئے بلکہ معراج کروا کر گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمرو صاحب کے صاحبزادے چونکہ خود ایک اسکالر ہیں، انہوں نے مجھے نماز اور معراج کا آپس میں جو تعلق ہے یہ عنوان گفتگو دیا ہے۔ ویسے میری علمی استطاعت اس لائق نہیں ہے کہ مجھے موضوع دیا جائے اور میں اس موضوع پر بات کروں، بہرحال حسب استطاعت علم اور بافیضان خواجگان چشتہ بہشت میری کوشش ہوگی کہ میں عنوان گفتگو پر رہوں۔ حضرت ممبر شریف چھوڑ کے گئے ہیں، ان کا بڑا نام ہے، علمی دنیا میں بڑا مقام ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ نبی معظم کی امت کے ساتھ جو تعلق ہے، پیار ہے، تقریباً اسی کو وہ بیان فرما کے گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر حضور کی محبتوں کا اندازہ امت کے لیے لگانا شروع کر دیں بیٹھ کر، پھر سے میں یہ جملہ دہرا رہا ہوں، آپ چپ رہ گئے ہیں، کہ اگر حضور کی محبت کا امت کے ساتھ جو پیار ہے حضور کا، اس بات کا اندازہ لگانے کے لیے ہم بیٹھ جائیں تو ابھی بیٹھیں اور فجر ہو جائے، سبحان اللہ، تو اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا کہ سرکار کا امت کے ساتھ جو پیار ہے، جو حضور کی امت کے ساتھ محبت ہے، شفقتیں ہیں اپنی امت کے ساتھ، اس کا درجہ کمال کیا ہے، یہ پتہ لگایا نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ۔ لیکن میرے ناقص علم کے مطابق نا، جہاں تک مجھے سمجھ آتی ہے، حضور کا اپنی امت کے ساتھ پیار کا جو سب سے بڑا مقام ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس سے بڑی بات ہی کوئی نہیں کہ حضور اللہ کو دیکھ کر پھر وہاں سے امت کے لیے واپس آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیسے، مطلب آپ کہیں گے یہ بات کیسے آئی ہے؟ میں نے یہ قرآن پڑھا ہے کہ کوئی نبی اگر چوتھے آسمان پہ چلا گیا ہے نا تو اس کا واپس آنے کو دل نہیں کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنت کے اندر نہیں داخل ہوئے ایک نبی، جنت کے ایک باغیچے میں جا کے بیٹھے ہیں ایک نبی۔ سبحان اللہ، دیکھیں سبحان۔ پھر سنیں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایک ہستی تھی، جیسے آسمان سے بارش اترتی ہے نا، قطرے اترتے ہیں نا بارش کے، ایسے ان کی نیکیاں زمین سے آسمان کی طرف جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ منظر فرشتوں نے دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا اللہ یہ کون ہے جس کی نیکیاں زمین سے آسمان کی طرف آتی ہیں، کون ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا ایک نبی ہے، اس کا نام ادریس ہے، تو درس دیتا ہے نا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ضائع ہو گیا، ممبر پر بیٹھ کے ادریس نا، ان کا نام ادریس اسی لیے ہے کہ وہ بہت زیادہ درس دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ درس جو ہے یہ لفظ ادار ہو گیا کہ یہ درس کیا ہے، یہ بھی قرآن کا لفظ ہے، انتم تدرسون الکتاب،
تو اس کا معنی کیا ہے اس کو سائڈ پہ کر دیں, اب اس کو نہیں چھیڑنا. اچھا وہ درس دیتے تھے جگہ جگہ ممبرشپ پہ بیٹھ کے, یہاں آج درس ہے, آج یہاں درس ہے, آج حضرت ادریس کا یہاں درس ہے. اس درس کے دوران آپ کی نیکیاں, وہ جو درس کی نیکیاں نا وہ آسمان پر ایسے جاتی تھی جیسے اوپر سے بارش نیچے آتی ہے نا, ایسے نیکیاں اوپر جاتی تھی. وہ فرشتوں نے پوچھا کہ یا اللہ یہ کون ہے اور یہ کیا سلسلہ ہے؟ اللہ نے فرمایا ملائکہ یہ ادریس ہے اور وہ درس دیتا ہے. سبحان اللہ. ان فرشتوں میں اسرائیل نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مجھے اجازت دو, میں اس نبی کو مل کر آنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. چلو اللہ کے بندوں کی ایک صفت یہ بھی ہوتی ہے کہ جو ایک دفعہ مل لینا پھر اٹھ کر بھی جانے جوگا نہیں رہتا. سبحان اللہ. وہ اسرائیل کی جب ملاقات ہو گئی تو لگ گئی, پھر جب لگ گئی تو پھر لگ گئی, اللہ کی اجازت سے لگ گئی تو لگ گئی جناب. سبحان اللہ. اچھا اب اس کا آنا جانا حضرت ادریس کے پاس لگا رہتا تھا. آج حضرت ادریس اسے کہنے لگے کہ یاری تو لگ گئی ہے تیری میری, رہتا کدھر ہے؟ سرکار عالمی بالا میں, عالمی بالا میں. سبحان اچھا کوئی کاروبار کرتا ہے؟ جی سرکار کرتا ہوں. کیا؟ سرکار کل نفس ذائقۃ الموت, یہ میرا بزنس ہے. میرا بزنس ہے روحیں قبض کرنا. ادریس کہنے لگے اچھا میری کارخانہ والا. اسرائیل نے ایک دفعہ بارگاہ الہی میں عرض کیا یا اللہ یہ کیا ہوا ہے؟ اللہ فرمایا تینوں کس کیسی یاری لا ہوں لائی آتے نے باہر. اس نے جناب ادریس کی روح کو قبض کیا اور دوبارہ پھر روح واپس ڈال دی اسرائیل. ادریس اٹھ کے بیٹھ گئے, اچھا یہ بزنس ہے تیرا, اب بتا کہ رہتا کدھر ہے؟ سرکار عالم بالا میں کوٹھی ہے. یار کیسا یار ہے, اپنا گھر ہی دکھا. میرا اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا یاری لائی ہے تو نبھا لیا. جناب حضرت ادریس اسرائیل کی کوٹھی میں جناب سیر کر رہے ہیں. سیر کے بعد کہا بھئی ادھر کوئی جہنم بھی ہے؟ اس کہنے لگا جی وہ ہے. جنت بھی ہے؟ کہ نہیں وہ میرا بڑا بھائی ہے جبریل, اس کی کوٹھی ہے آگے سدرا کے ایریے میں, اس سے آگے جنت کا علاقہ شروع ہوتا ہے. تو حضرت کہنے لگے اچھا یار پھر مجھے دکھاؤ تو صحیح جنت کا ایریا. جنت کا ایریا دکھایا, وہ گیٹ بند تھا تو کہنے لگے گیٹ کھلا. تو یا اللہ اب کیا کروں؟ فرمایا ان سے لائی یا نا نبھا نا, جنت دا دوزخ دا معائنہ کرائے جی مالک کرائے آنتے, پھر کھلا جنت دا گیٹ. کوئی نہیں ہے باہر ہی جڑا گارڈن ہے نا ان سے بٹھا دے. سبحان اللہ. ادریس بیٹھ گئے جنت کے گارڈن میں. اچھا کافی وقت گزر جانے کے بعد اسرائیل کہتا ہے سرکار واپس چلیں؟ تو آپ فرمانے کتنے سرکار واپس جانے؟ فرمایا نہیں. سرکار امت ہی ہوتے؟ فرمایا کوئی گل نہیں, ہو جانے تھی ہو جانے, میں تھی اتھی ہوں. سبحان اللہ. آپ بولو میرے ساتھ میں کیا کہہ رہا ہوں جناب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جنتی ایک کیبنٹ لے کر, جنت کی مخلوق لے کر, فرشتے لے کر پرے بنا کر اسرائیل ادریس کی بارگاہ میں آ گیا. سارے وہ ملائک اور وہ غلما اور جنت کی وہ جو کیبنٹ ہے دست بستہ نبی سے کہہ رہے ہیں جناب اجے اتھوں دا ویزا نہیں کھلا, ابھی یہاں ریزیڈنس نہیں ہو سکتی, ابھی رہائش کا بندوبست نہیں ہے, ابھی کسی کو اجازت نہیں ہے یہاں رہنے کی. اب میں کیا عرض کر رہا ہوں, یہاں جنت میں ابھی رہنے کی اجازت نہیں ہے تو آپ تشریف لے جائیں. حضرت اسرائیل کہنے لگے سرکار ہون چلیے؟ فرمایا نہیں. سرکار واپس نہیں جانا؟ فرمایا نہیں نا, میں اتنے ٹھیک ہوں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں مصطفیٰ کے صدقے جاؤں. سمجھ آ رہی ہے؟ بولو میں کیا آپ سے کہہ رہا ہوں. سرکار واپس نہیں جانا؟ فرمایا نہیں. اب وہ ساری نوری کیبنٹ کہنے لگی سرکار آپ نے, میں جی یہاں آنے کے لیے نا پہلے مرنا پڑتا ہے,
پھر اٹھنا پڑتا ہے، پھر کوئی جہنم وغیرہ سے گزر کے تو پھر جناب والا یہاں کا ویزا لگتا ہے۔ تو آپ نے اسرائیل کی طرف دیکھا اور کہنے لگے بتا اپنے بھائیوں کو یہ سارے کام ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ سرکار ہوئے ہیں تو فرمایا پھر انہوں دس نا، میں تے نہیں جانا۔ اب اللہ نے فرمایا اسرائیل تو ڈیوٹی پر جا، اب ادریس کو یہیں آرام کرنے دے، میں جانوں اور میرا ادریس جانے۔ آپ کو سمجھ آئیے، نبی تو جنت دیکھ لے تو واپس نہیں آتے، تو جو امت کے لیے خدا کو دیکھ کر باتیں کر کے بھی واپس آ جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ اللہ سب کو مدینے لے جائے گا، مدینے لے جائے، آپ جس طرح مچلے ہیں، جس طرح تڑپے ہیں، اللہ آپ کی عزتیں بلند کرے۔ ہاں، جو خدا کو دیکھ کر خدا سے گفتگو کرنے کے بعد بھی امت کے لیے واپس آ جائے اس ذات کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آئی ہے نا؟ یہ مولانا بیان کر کے گئے، یہ میرا بیان نہیں ہے۔ مجھے تو نماز اور معراج کا تعلق کہا گیا ہے، میں تو وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب جہاں تک اس عنوان گفتگو کا تعلق ہے جسے نماز کہتے ہیں، جسے قرآن نے صلاۃ کا نام دیا ہے، دیکھیں اس سے بڑھ کر اس کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے کہ روزہ چل کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے، حج چل کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے، خاموش ہے آپ، زکوٰۃ چل کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتی ہے، جہاد چل کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے، دین کی جتنی عبادتیں ہیں وہ چل کے مصطفیٰ کے پاس آئیں۔ یار بستر چھوڑ کر محمد جسے لینے جائیں اسے صلاۃ کہتے ہیں۔ جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ مردوں کی طرح کہنا، نبی جسے بستر چھوڑ کر لینے جائے۔ بیٹا مجھے تکلیف ہوئی آپ کی آپس میں ڈسکس کرنے کی، آپس میں ڈسکس نہ کیجئے گا، آپ کی بڑی مہربانی، میں ڈسٹرب ہوا۔ میں پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں، دین کی ہر عبادت چاند کے ساتھ چلتی ہے۔ ہاں، روزہ ہمارا چاند کے ساتھ چلتا ہے، حج ہمارا چاند کے ساتھ چلتا ہے، دین کی ساری باتیں چاند کے ساتھ چلتی ہیں۔ جو سورج کے ساتھ چلے اسے نماز کہتے ہیں۔ بھائی بولو نا جسے سمجھ آئیے۔ اچھا دیکھیے، میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اس گفتگو کی جو اہمیت ہے، اس موضوع کی جو اہمیت ہے، آپ اس بات سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رب بادشاہ نے قرآن حکیم میں کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ اگر تسی نماز قائم نہ کیتی تو میں تھوڑیاں لتاں توڑ دیاں گا۔ کہا ہے میں تو ناشتہ نہیں کرنے دینا، بھوکا رکھاں گا دوپہر ظہر تک اگر فجر نہ پڑی تھی۔ کہا میں تھوڑا کاروبار ٹھپ کر دیاں گا جی تسی نماز نہ پڑھی تھی۔ کہا کہہ نہیں سکتا۔ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم، قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا، کہہ دو ان سے کہ اللہ اس بات کی قدرت رکھتا ہے اگر وہ چاہے تو تم پر عذاب نازل کر سکتا ہے، لیکن کہا نہیں۔ کہا ذرا اونچا بولو، کہا نہیں، بالکل نہیں کہا۔ ترغیب دی ہے لیکن کیسے دی ہے؟ جلال کے ساتھ نہیں دی۔ میں نے دیکھا کہ نبی سائیں کے صاحبزادوں کا انتقال ہو گیا، حضور کے بیٹے دنیا سے چلے گئے۔ اچھا ایک دفعہ تو ایسے لگا کہ سرکار کا گھر جو ہے نا، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت، خاکن بتہن، کروڑ دفعہ توبہ کر کے میں کہہ رہا ہوں، ایک دفعہ تو ایسے لگا کہ سرکار کا گھر بس ہو گیا، ختم ہو گیا، نعوذ باللہ، بیٹے فوت ہو گئے نا، صاحبزادے دنیا سے چلے گئے۔ یار نبی سائیں کی آنکھوں میں بڑے آنسو تھے۔ صحابہ نے پوچھا سرکار آپ بھی رو لیتے ہیں؟
سرکار نے جواب دیا میں باپ نہیں. سرکار کی آنکھیں پرنم ہو گئی. اچھا ایک تو گھر ختم ہوتا ہوا نظر آیا نا, لیکن اس سے بڑی تکلیف تھی تانے. یہ جو تانے ہیں نا, یہ تانے بندے کو مار جاتے ہیں. تانے یار, وہ آس بن وائل جیسا لانتی بدبخت اٹھا جی چوکوں میں کہنے لگا جی سرکار تو ابتر ہو گئے ہیں. ابتر سمجھتے ہیں نا آپ, مطلب بے نشان ہو گئے ہیں جی, اب ان کا تو نام و نشان باقی نہیں رہے گا جی, ان کی تو نسل ہی ختم ہو گئی ہے جی. یہ تانے نا نبی سائیں کے دل کو بڑی تکلیف پہنچا گئے یار. ایک تو بیٹوں کی تکلیف اور اوپر سے شریکوں کے تانے. نبی سائیں کا نا دل بڑا مضطرب سا ہوا, بڑی تکلیف, آنکھیں پرنم, دل بے قرار. اس کیفیت کو دیکھ کر قدرت کی آواز آئی, انا اعطینا کل کوثر. میرا محمد بادشاہ اولاد کے لیے پریشان ہے. منبروں پر تیری اولاد کا ذکر ہوگا, نمازوں میں تیری اولاد پر درود ہوگا. اور دنیا میں دیکھیں, آپ کی سومر و کاسٹ یہاں پہ ہے, گجرانوالا میں نہیں ہے. وہاں پہ راجپوت ہے, یہاں پہ نہیں ہے. کہیں پہ کوئی کاسٹ ہے, بھاول نگر میں وینس ہے, لالے کا ہے, یہاں پہ نہیں ہے. تو کوئی کاسٹ, کوئی ذات کہیں ہے کہیں نہیں ہے, لیکن روئے زمین کا کوئی ایسا خطہ ہی نہیں جہاں نبی کی اولاد نہ ہو. اسے سمجھ آئیے, خاموش کیسے بیٹھا ہوا ہے. میرا محبوب دنیا میں تیری اولاد ہر خطے پر ہوگی, گھبرا نہ میرا محمد. تو مالک پھر فرمایا فصلی, میرا محبوب آپ مصلی پر آؤ اور صلاۃ میں آؤ, نماز میں آؤ, تاکہ میں تیرے زخموں پر مرہم تو رکھوں. پتہ چلا اللہ کا اعلان ہے اس آیت میں, جب تمہیں تمہارا گھر اجڑتا نظر آئے اور معاشرے میں تمہارا سانس لینا تنگ ہو جائے, اس وقت مصلی پر آنا تمہارا کام ہے اور تمہارے زخموں پر مرہم لگانا میرا کام ہے. جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ اونچی آواز سے. اب اللہ نے فرمایا ان شانیہ کا ہو ول ابتر. ابتر تو وہ ہوگا نا جو صلاۃ کے ساتھ لگے گا, وہ ابتر تھوڑی ہوگا. نہیں آپ ٹھنڈا بولیے, میں پھر سے الفاظ دہرانے لگا ہوں. میرا محبوب ایک نہر اور ایک صلاۃ, آج گفتگو نہر پہ نہیں صلاۃ پر ہے. ایک نہر یعنی قربانی اور ایک صلاۃ, جو بندہ اس کے ساتھ جڑ جائے گا دشمن بے نشان کر دوں گا. صلاۃ اور قربانی والے کا نام بھی رہے گا, نشان بھی رہے گا. نہیں مجھے مزہ آیا, دیکھیں میں پھر سے کرنا چاہتا ہوں. بھائی ایک جانور ہے, وہ کتیا ہے, سال میں 2 دفعہ بچے دیتی ہے. 12 بچے ایک دفعہ دیتی ہے, 24 بچوں کی ماں ہے سال بعد. ایک جانور ہے وہ بکری ہے, سال میں 1 دفعہ بچے دیتی ہے, 1 دیتی ہے, زیادہ سے زیادہ 2 سے زیادہ دے دے تو 3, اس سے زیادہ تو دے نہیں سکتی. لیکن اس کے بچے سارا سال ہر روز کٹتے ہیں, کھائے جاتے ہیں. پوری دنیا میں جگہ جگہ بکرے کٹتے ہیں, اور پھر عید والے دن تو اتنے کٹتے ہیں 3 دن کہ ایسے لگتا ہے کہ اب روئے زمین پر کوئی بکرا باقی نہیں بچے گا. لیکن 24 بچوں کی ماں سارا سال اکیلی پھرتی ہے, جس نے سارے بچے کٹوا دیے ہیں. وہ عید کے چوتھے دن بھی اجڑ کے ساتھ نکلی ہوتی ہے. مرید نے یہ منظر دیکھ کر مولا علی سے کہا تھا یہ برکت کہاں سے آ گئی ہے. مولا علی نے کہا اس جانور کو 2 باتوں کا پتہ چل گیا ہے. وہ ساری رات جاگتی ہے, صلاۃ کے وقت سو جاتی ہے. جسے سمجھ آئیے بولو میں کیا کہہ رہا ہوں. وہ ساری رات جاگتی ہے, صلاۃ کے وقت سو جاتی ہے. یہ ساری رات سوتی ہے, صلاۃ کے وقت جاگتی ہے. قربانی دینے کا اسے طریقہ آ گیا ہے. آپ کو اب بھی نہیں سمجھ آئی, وہاں یزید نہیں کٹا تھا, حسین کا خطبہ کٹا تھا. اللہ تو کوئی جانور بھی صلاۃ اور قربانی کے ساتھ جڑ جائے اس کی نسلوں میں برکت دیتا ہے. جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ کہو میرے ساتھ. آپ کو سمجھ آئیے, معراج تو انبیاء نے کیا, دیکھیں معراج نبیوں نے کیا ہے. سبحان اللہ. معراج نبیوں نے کیا ہے. کسی نبی نے معراج کیا ہے چھری کے نیچے
بولے نہیں میرے ساتھ یار، میں چپ بندوں میں قبرستان والا بندہ ہی نہیں ہوں بھائی، نہ میں ٹیلی ویژن والا بندہ ہوں، سبحان میں تو انسانوں میں بات کرنے کا آدمی ہوں، میرے ساتھ تو بولو گے تو بات آگے چلتی جائے گی۔ کسی نبی نے چھری کے نیچے معراج کیا، سبحان اللہ، کسی نے آگ میں معراج کیا، سبحان اللہ، کسی نے مچھلی کے پیٹ میں معراج کیا، سبحان اللہ، بولتے ہو نا جسے سمجھ آ رہی ہے۔ مصطفیٰ نے معراج کیا تو ہے، لیکن ہر نبی نے معراج اپنی ذات تک کیا۔ مصطفیٰ اس ذات کو کہتے ہیں معراج پر گئے تو امت کے لیے 5 معراج کے گیٹ کھلا کر آ گئے۔ اور بولو اے فجر ایک معراج کا گیٹ ہے امت کے لیے، ظہر ایک معراج کا گیٹ ہے امت کے لیے، عصر ایک معراج کا گیٹ ہے امت کے لیے، مغرب ایک معراج کا گیٹ ہے امت کے لیے، عشاء ایک معراج کا گیٹ ہے۔ ہمارے نبی معراج کر کے بھی آئے اور 5 گیٹ بھی کھلا کر آ گئے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ جسے جتنی سمجھ آ رہی ہو تو سبحان اللہ سبحان۔ دیکھیں میں نے قرآن حکیم کو پڑھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ اللہ بادشاہ نے صلاۃ اور زکوٰۃ کو جوڑ دیا۔ سبحان اللہ، جی میں پھر سے عرض کرتا ہوں، اللہ نے صلاۃ اور زکوٰۃ کو جوڑ دیا۔ سبحان اللہ، آپ خاموش ہیں، مجھے مزہ نہیں آیا، میں تیسری دفعہ آپ کو تکلیف دوں گا۔ اللہ نے اپنے کلام میں صلاۃ اور زکوٰۃ کو جوڑ دیا۔ سبحان اللہ، اس کا جوڑ ہی کوئی نہیں یار۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّکَاةَ وَأَقِیمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَیْتُمُ الزَّکَاةَ یُقِیمُونَ الصَّلَاةَ یُؤْتُونَ الزَّکَاةَ۔ آپ نے غور کیا ہے، اللہ نے صلاۃ اور زکوٰۃ کو جوڑ دیا۔ پورے قرآن میں کتنی دفعہ اکٹھا کیا؟ یہ آپ کو پڑھنا پڑے گا، بتایا ہے 31 دفعہ۔ پورے قرآن میں 31 دفعہ اللہ نے صلاۃ اور زکوٰۃ کو اکٹھا رکھا۔ یہ وہ بتا سکتا ہے جس نے گنا ہوا ہو۔ اللہ نے سارے قرآن میں 31 دفعہ صلاۃ اور زکوٰۃ کو اکٹھا رکھا، 2 جگہ کے علاوہ۔ ایک سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں لفظ صلاۃ آیا، اس کے ساتھ لفظ زکوٰۃ نہیں آیا، لیکن ينفقون پھر بھی آیا ہے۔ ایک 30ویں پارے میں جا کے صلاۃ کو زکوٰۃ سے جدا کیا۔ اب میں جملہ بدل رہا ہوں، اجھ شریف کی دھرتی پر میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اس کے علاوہ اللہ نے پورے قرآن میں صلاۃ اور زکوٰۃ کو دور کیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اب اس کا جوڑ تو کوئی نہیں نا۔ دیکھیں صلاۃ اور زکوٰۃ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ صلاۃ آسمان کی طرف جاتی ہے، سبحان اللہ، زکوٰۃ زمین میں بٹتی ہے۔ سبحان اللہ، میں نے کہا تو ہے صلاۃ اور زکوٰۃ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ سبحان اللہ، آپ خاموش ہیں، صلاۃ اور زکوٰۃ میں امیری اور غریبی کا فرق ہے۔ سبحان اللہ، صلاۃ امیر غریب کی سانجھی ہے، سبحان اللہ، لیکن زکوٰۃ صرف امیر کے اوپر فرض ہے۔ بولنا چاہیے تھا آپ کو، زکوٰۃ صرف امیر کے اوپر فرق ہے۔ امیری غریبی کا فرق، زمین آسمان کا فرق۔ بھئی صلاۃ میں سال اور 5 وقت کا فرق ہے۔ سبحان اللہ، یا صلاۃ دن میں 5 دفعہ، زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ، تو اس کا جوڑ تو کوئی نہیں نظر آتا۔ لیکن بھائی جسے اللہ جوڑے اسے کون توڑے؟ اور شریف والوں بولو میرے ساتھ، جسے اللہ جوڑے اسے کون توڑے؟ حضور صاحب، زکوٰۃ کا معنی ہے بانٹنے والا، صلاۃ کا معنی ہے مصلی پر آنے والا۔ پتہ چلا اللہ نے جوڑ کر کائنات کو یہ بات بتا دی ہے، اذان سن کر مصلی پہ آنا تیرا کام ہے، پھر تجھے مانگنے والے سے بانٹنے والا بنانا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ، جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ کا ہونا۔ نہیں آپ کہیں گے آپ نے
نے یہ کہاں سے سمجھا؟ میں سورہ طٰہٰ آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ 20واں سورہ ہے، میں 131 نمبر آیت آپ کے سامنے پڑھوں گا، 32 نمبر آیت پڑھوں گا۔ اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا آرڈر کرو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا آرڈر کرو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنی ذال کو نماز